بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ اس سے پہلے سبق میں بھی طلاق کا ذکر ہوا جس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ مذکورہ سبق میں طلاق رجعی کا بیان ہے۔ طلاق اور نکاح کے احکام پورے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو یہاں مذکور ہیں طلاق کے معاملے میں بہت اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی طرح ہے جیسے آپس میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور دوسری حیثیت سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تو تمام امت کا اتفاق بھی ہے کہ نکاح عام معاملات اور معاہدات سے بالاتر ایک حیثیت شرعی عبادت اور سنت کی بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام معاملات اور معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں ہوتی۔ گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے۔ اگر دو مرد اور عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعاً نکاح باطل ہی رہے گا جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب اور قبول نہ ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہوتی ہیں۔ نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد طلاق کی بھی مختصراً حقیقت سمجھیں۔ طلاق کا حاصل بھی نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے رکھی ہے اور اس حیثیت میں عام معاملات اور معاہدات کی سطح کو بلند کر رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں، اسی طرح اس معاملے کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا گیا کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس معاملے کو فسخ کر دے، ختم کر دے اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص حکیمانہ قانون بنایا گیا جس کا بیان آیات مذکورہ میں ہو رہا ہے۔ طلاق رجعی کے متعلق آیات مذکورہ کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ آیت مذکورہ یعنی آیت نمبر 229 کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: الطلاق طلاق، مرتانی دو مرتبہ یعنی دو بار، فإمساکن پھر روک لینا، بمعروف دستور کے مطابق یعنی اچھے طریقے سے، او یا تسریح رخصت کرنا، بإحسان حسن سلوک سے، ولا اور نہیں، یحل جائز حلال، لکم تمہارے لیے، ان کی، تاخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو، آتیتموہن تم نے ان کو دیا، شیئن کچھ بھی، الا سوائے، ان کی، یخافا دونوں کو اندیشہ ہو یعنی دونوں اندیشہ کر رہے ہیں، اللہ یہ کہ نہ، یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود یعنی احکام، فإن پھر اگر، خفتم تم ڈرو، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود احکام، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں، افتدت عورت بدلہ دے، بھی اس کا، تلکا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا پس نہ، تعتدوها آگے بڑھو اس سے، ومن اور جو شخص، یتعدی آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فاولئک پس وہی لوگ، ہم وہ سب، الظالمون ظالم ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل اور مفہومی ترجمہ اس طرح ہے: طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق یعنی بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے،
یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہے طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، یعنی مہر وغیرہ، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رکھنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ یعنی گنہگار ہیں۔ سبق کی شروع میں بات واضح کی جا چکی ہے اور طلاق اور نکاح کی حقیقت پر اجمالی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اب آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر تشریح بھی سمجھ لیں۔ اس آیت میں پہلے ایک ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے۔ چنانچہ عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حق بھی باقی رہتا ہے، اور عدت کے بعد دونوں کی باہمی رضامندی سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا، دونوں صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر ہو، مثلاً بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور اس بنا پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خوشگواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے، یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا ہو تو معاف کر دے۔ طلاق کے معاملے میں عورت کو بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا گیا۔ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہو جائے، اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کرا سکے یا طلاق حاصل کر سکے۔ پھر مرد کو طلاق کا آزادانہ اختیار تو دے دیا، مگر اول یہ کہہ دیا کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت مبغوض اور مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اس کے علاوہ حالت غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا۔ حالت طہر میں بھی جس طہر میں صحبت اور ہم بستری ہو چکی ہے اس میں طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی اور اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا خود ارشاد مبارک ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو، یعنی حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر، پھر طہر کے بعد حیض عدت شمار ہوگی۔ جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفہ میں بہت ممکن ہے کہ غصہ بھی ختم ہو جائے اور معافی تلافی ہو کر کے طلاق کا ارادہ ہی بدل جائے۔ پھر اگلی آیت 230 میں تیسری طلاق کے حکام کا بھی ذکر ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ 230 کا لفظی ترجمہ، فَإِن، پھر اگر، طلقها، طلاق دی اس کو یعنی عورت کو، فلا تحل، تو جائز نہیں، لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنکیحہ، وہ نکاح کر لے، زوجن، خاوند، شوہر، غیرہ، اس کے علاوہ، فَإِن، پھر اگر، طلقها، طلاق دے دے اس کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، ان، اگر، یتراجعا، وہ رجوع کر لیں، ان، بشرطے کہ، ظنا، وہ دونوں خیال کریں، ان کی، یقیما، وہ قائم رکھیں گے،
حدود اللہ اللہ کی حدود، و تلکا اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود قانون، یبینھا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ جانتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطیکہ کہ انہیں گمان غالب ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو، اللہ کے احکام کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں، یعنی احکامات ہیں، قانون ہیں جو ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 231 میں زمانہ جاہلیت کے ایک ظالمانہ طریقے کا ذکر ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکے، پھر اس کے حقوق ادا کرنے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتے اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح وہ غریب بیچ میں لٹکی رہتی، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی اور نہ شوہر سے اپنے حقوق حاصل کر سکتی۔ آیت مذکورہ اس ظالمانہ طریقے کو حرام قرار دینے سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 231 کے کلمات یہ ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب، طَلَّقْتُم تم طلاق دے دو، النساء عورتیں، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی مدت یعنی عدت کی، فامسکوہن تو روکے رکھو ان سب کو، بمعروف دستور کے مطابق، او یا سرحوہن رخصت کر دو ان عورتوں کو، بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن تم نہ روکو ان سب کو، ضرارن نقصان، لتعتدوا تاکہ تم سب زیادتی کرو، ومن اور جو شخص یفعل کرے گا، ذالک یہ، فقد ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان، ولا اور نہ، تتخذوا ٹھہراؤ تم سب بناؤ، آیاتی احکامات نشانیاں، اللہ ہزواً مذاق، واذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، علیکم تم سب پر، وما اور جو کچھ، انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم سب پر، من سے، الکتابی کتاب، والحکمتی اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم سب کو، وہ نصیحت کرتا ہے تم سب کو، بھی اس کے ذریعہ، واتقوا اور ڈرو تم سب، اللہ واو اور اعلموا جان لو، انا کی بے شک، اللہ بکل ہر شیء چیز، علیم جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ مذکورہ ان تمام آیات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی اور اس کو طلاق کو بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 تہروں میں 3 طلاق دی جائے۔ قرآن اور سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طہر میں دیا جائے جس میں مجامعات نہ کی ہو، اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے جس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی کو طلاق کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔
اس کے علاوہ قرآن کریم کے الفاظ الطلاق مرتان سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائے، مگر مرتان کے لفظ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ 2 طلاق بیک لفظ اور بیک وقت نہ ہو بلکہ 2 تہروں میں الگ الگ ہوں۔ الطلاق مرتان الطلاقان سے بھی طلاق کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں جو پہلا مسئلہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب مطلقہ رجعی عورتوں کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو 2 اختیار حاصل ہیں، ایک یہ کہ رجوعات کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے، دوسرے یہ کہ رجوعات نہ کرے اور طلاق نکاح ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔ لیکن دونوں اختیاروں کے ساتھ قرآن کریم نے قید لگا رکھی ہے کہ قاعدے کے مطابق رکھا جائے اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے، جس کے لیے لفظ بالمعروف کا استعمال الگ الگ جگہوں پر ہوا ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رجوعات کے وقت بھی کچھ شرائط اور قواعد ہیں اور آزاد کرنے کے لیے بھی دونوں حالتوں میں جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے موافق کرے، محض وقتی غصے یا جذبات کے ماتحت نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں شرعی قواعد کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم نے بیان کیا، بقیہ تفصیلات حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس فائدے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دے کر اس کا پورا خرچ برداشت کیا جائے، اگر مہر اب تک نہیں دیا ہے اور خلوت ہو چکی ہے تو پورا مہر ادا کیا جائے، اور خلوت سے پہلے ہی طلاق کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو آدھا مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہ سب تو حقوق واجبہ ہیں جو طلاق دینے والے کو بھی لازمی طور پر ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ مستحب اور افضل یہ بھی ہے کہ مطلقہ بیوی کو رخصت کرنے کے وقت کچھ نقد یا کم از کم ایک جوڑا دے کر اس کو رخصت کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے کہ جو چیزیں عرفاً جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے کے اسباب اور خاندانوں کی تباہی تک پہنچانے والی چیزیں ان کو بھی دائمی محبت اور مسرت میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی کھیل نہ بناؤ، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود اور شروط مقرر کر دیے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا اطاق کی نیت نہیں تھی۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق اور نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو نافذ ہو جائیں گے، نیت کرنے کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں، ایک طلاق، دوسرے اطاق، تیسرے نکاح۔ یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں اور ان میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر 2 مرد اور 2 عورت بلا قصد نکاح ہنسی ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب اور قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، یا رجوعات کرے تو رجوعات ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام بادی آزاد ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق کوئی عذر نہیں مانا جاتا۔ تیسرا مسئلہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شریعت اور سنت کی نظر میں اصل یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق دینے پر مجبور ہو جائے تو صاف اور صریح لفظوں میں ایک طلاق رجعی دے دے تاکہ عدت تک رجوعات کا حق باقی رہے۔ ایسے الفاظ نہ بولے جن سے فوری طور پر تعلق زوجیت منقطع ہو جائے، جن کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور نہ 3 طلاق پہنچے جس کے بعد آپس میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام معاملات اور احکامات کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔